یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بدگمانی سے بچو، بے شک بدگمانی گناہ بن جاتا ہے، اور کسی کے عیب تلاش نہ کرو، کسی کے اندر عیب مت ڈھونڈو، عیب کو تلاش مت کرو۔ عزیزان گرامی دیکھیے، اللہ رب العزت قرآن شریف کے اندر ان کے لیے بیان فرما رہا ہے جو دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرتے ہیں، جو بدگمانیاں کرتے ہیں، ان کے لیے یہ آیت کریمہ۔ عزیزان گرامی، آج کا ماحول ایسا ماحول کہ آج کا دور ایسا دور فتنے فساد کا دور ہے۔ آج کے مسلمان میں کون سی ایسی برائی نہیں جو اس کے اندر پائی نہیں جاتی ہو۔ عزیزان گرامی، ہر برائی آج کے انسان کے اندر پائی جاتی ہے، اور آج کے دور میں کون سا ایسا گناہ ہے جو مسلمانوں کے اندر پایا نہیں جا رہا ہو۔ ہر گناہ مسلمان کے اندر پایا جا رہا ہے، لیکن میرے عزیزو اس بات کو یاد رکھیے، گناہ چاہے صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو، گناہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، وہ گناہ گناہ ہوتا ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں یار گناہ ہی تو ہے، چھوٹا ہے گناہ، اسے کرنے میں کوئی بات نہیں، لیکن میرے عزیزو گناہ کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت جب پکڑ کرنے پہ آتا ہے تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر پکڑ لیتا ہے، اور اللہ جب چھوڑنے پہ آتا ہے تو بڑے سے بڑے گناہوں پر بھی بخشش فرما دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کبھی بھی گناہ اللہ کی بارگاہ میں ہم چھوٹا جان کر نہ کریں، کیونکہ میرے عزیزو گناہ گناہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی گناہ کیا جاتا ہے تو میرے عزیزو وہ گناہ گناہ ہوتا ہے۔ اور ایک بات کو اور یاد رکھیے کہ لوگ صرف گناہ جو سمجھتے ہیں وہ ان گناہوں کو سمجھتے ہیں کہ شراب پینا گناہ ہے، جوا کھیلنا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، نماز کا چھوڑنا گناہ ہے، روزوں کا چھوڑنا گناہ ہے۔ لوگ ان بڑے بڑے گناہوں کو گناہ سمجھتے ہیں، اور میرے عزیزو بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے، جیسے کہ جھوٹ بولنا، اسے گناہ نہیں سمجھا جاتا، کسی کی غیبت کرنا اسے گناہ نہیں سمجھا جاتا، بدگمانی کرنا اسے گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ عزیزان گرامی، لوگ اسے گناہ نہیں سمجھتے، جھوٹ بولنے کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، غیبت کرنے کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، بدگمانی کرنے کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، جبکہ میرے عزیزو بدگمانی اللہ نے قرآن میں بھی اس کے بارے میں ذکر کیا ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے اندر عیب تلاش مت کرو، کسی کے بارے میں غلط گمان مت کرو، کسی کے عیب کو تلاش مت کرو۔ لیکن میرے عزیزو آج کے دور میں بدگمانی جیسا گناہ بہت کثرت کے ساتھ میں پایا جاتا ہے، لیکن لوگ اسے گناہ نہیں سمجھتے، گناہ سمجھتے بھی ہیں تو میرے عزیزو کثرت سے لوگ اس کے اندر مشغول رہتے ہیں، کثرت سے لوگ اس کے اندر مبتلا رہتے ہیں، جبکہ میرے عزیزو یہ بدگمانی ایسا گناہ ہے، بدگمانی اتنی بری عادت ہے، بدگمانی اتنی بدترین سخت گناہ ہے کہ انسان اگر اس میں مبتلا ہو جائے تو میرے عزیزو یہ بدگمانی اتنا بڑا گناہ ہے، گھر کے گھر، خاندان کے خاندان کو برباد کرا دیتا ہے، گھروں کے گھر کو ویران کرا دیتا ہے، خاندانوں میں ناراضگیاں پیدا کرا دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ گھر کے گھر، خاندان کے خاندان اس آگ میں جل کر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ بدگمانی ایک ایسا گناہ ہے، بدگمانی ایسی بدترین عادت ہے، ایسی بری عادت ہے جس کے اندر یہ پیدا ہو جائے تو اس کے دل و دماغ میں بس جاتا ہے، پھر میرے عزیزو وہ ہر کسی کے بارے میں غلط ہی سوچتا رہتا ہے،
ہر کسی کے بارے میں غلط گمان ہی کرتا رہتا ہے، ہر کسی کے بارے میں غلط ہی سوچتا ہے۔ جس کے اندر یہ بدگمانی جیسی عادت پیدا ہو جائے تو پھر اس کے دل و دماغ میں یہ بس جاتا ہے، ہر کسی کو وہ بری نظر سے دیکھتا ہے، اگر کوئی اچھا کام بھی کرتا ہے تو اسے غلط ہی نظر آتا ہے، اگر کوئی اچھے سے بات بھی کرتا ہے تو اسے یہ لگتا ہے کہ یار کسی کی برائی کر رہا ہوگا یہ۔ تو بدگمانی یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کے اندر یہ پیدا ہو جائے تو میرے عزیزو وہ ہر کسی کے بارے میں غلط ہی سوچتا رہتا ہے، ہر کسی کے بارے میں غلط ہی سوچ رہتی ہے اس کی۔ جبکہ میرے عزیزو یہ بدگمانی ایسا گناہ ہے، انسان کو تباہ اور انسان کو برباد کر دیتی ہے، یہ گھر کے گھروں کو ویران کرا دیتی ہے، خاندان کے خاندان کو برباد کرا دیتی ہے۔ اور یہ بدگمانی ایسا گناہ ہے عزیزان گرامی، انسان اس میں مبتلا ہو کر انسان اپنا دشمن بنا لیتا ہے، اگر دوست بھی ہے تو بدگمانی کر کے اس کے بارے میں وہ اسے اپنا دشمن بنا لیتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں غلط سوچتا ہے، اس کے بارے میں غلط گمان کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس بدگمانی والے گناہ سے ہمیں بچنا چاہیے کہ یہ بدگمانی تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کو دشمن بنا دیتا ہے، انسان کو دشمن بنا کر کے انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے یہ بدگمانی کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض یہ اللہ کے بہت ہی مقرب، اللہ کے نیک بندے، اللہ کی بارگاہ میں ان کا بہت ہی اونچا مقام و مرتبہ۔ عزیزان گرامی یہ ایک مرتبہ کسی دریا کے کنارے سے نکل کر کے جا رہے ہیں تو یہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان اپنی گود میں ایک خاتون کو لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، اسے کھلا رہا ہے، اسے کچھ پلا رہا ہے۔ تو حضرت فضیل ابن عیاض نے دیکھا، دیکھنے کے بعد دل میں بدگمانی کی، دل میں یہ سوچا کہ یہ نوجوان کسی غیر خاتون کو اپنی باہوں میں لے کر کے بیٹھا ہوا ہے اور یہ شراب نوشی میں مبتلا ہے، یہ غلط کام میں مبتلا ہے۔ کوئی خاتون جو اس کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ خاتون کوئی غیر خاتون ہے، انہوں نے اس کے بارے میں غلط گمان کیا۔ عزیزان گرامی اب تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں، کشتی ہے، کشتی کے اندر 5 لوگ سوار ہو کر کے آ رہے ہیں اور وہ کشتی کنارے پر پہنچنے سے پہلے ہی اس نے ڈوبنا شروع کر دیا، وہ ڈوبنے لگی۔ عزیزان گرامی جیسے ہی وہ کشتی ڈوبی تو اس کے اندر جو 5 لوگ سوار تھے وہ بھی ڈوبنے لگے۔ تو وہی نوجوان جو اپنی باہوں میں ایک خاتون کو لے کر کے بیٹھا ہوا تھا، فوراً اس نے دریا میں چھلانگ لگائی، دریا کے اندر کودا، کودنے کے بعد اس نے 3 لوگوں کو بچایا، اور بچانے کے بعد میرے عزیزوں پھر اسی نوجوان نے حضرت فضیل ابن عیاض سے کہا کہ آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ تو اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ 2 لوگ ڈوب رہے ہیں دریا میں، ان کو جا کر کے بچا لیجئے۔ عزیزان گرامی اتنا کہا، پھر وہی نوجوان دریا میں کودا، ان دونوں کو بھی بچا لیا۔ عزیزان گرامی ان 5 کو بچایا، بچانے کے بعد پھر حضرت فضیل ابن عیاض سوچنے لگے، یار یہ تو مجھے اللہ کا نیک بندہ معلوم ہوتا ہے، میں نے تو اس کے بارے میں غلط گمان کیا، لیکن یہ اللہ کا نیک بندہ معلوم ہوتا ہے، اس نے مجھے پہچان لیا، اس نے میرا نام بھی لیا، یہ مجھے اللہ کا نیک بندہ معلوم ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزوں پھر اسی نوجوان نے کہا، اے فضیل سنیے، آپ نے میرے بارے میں غلط گمان کیا،
اور آپ نے یہ سوچا کہ یہ ایک غیر خاتون کو اپنی باہوں میں بٹھا کر کے کچھ کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، آپ نے میرے بارے میں غلط گمان کیا، اور آپ اپنے غلط گمان سے توبہ کیجئے، آپ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیے، کیونکہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ خاتون کوئی غیر خاتون نہیں ہے، بلکہ یہ میری والدہ ہے، میری ماں ہے۔ میں اس کو حج پر لے کر کے گیا تھا اپنے کاندھے پر بٹھا کر، جب اس کو پیاس لگتی، بھوک لگتی شدت کی، تو میں اسے یہاں بٹھا کر کے کھلا رہا تھا پلا رہا تھا۔ یہ میری والدہ ہے، کوئی غیر خاتون نہیں ہے، بلکہ میری والدہ ہے۔ میں اپنی والدہ کی خدمت کر رہا ہوں، میں اپنی والدہ کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر بیت اللہ کی زیارت کے لیے لے کر کے گیا تھا۔ میری والدہ کو راستے میں شدت کی پیاس اور بھوک لگی ہے، تو میں یہاں بٹھا کر اپنی والدہ کو کھلا رہا ہوں پلا رہا ہوں۔ اس لیے آپ نے میرے بارے میں غلط گمان کیا ہے، آپ معافی مانگیے مجھ سے، پھر اللہ سے معافی مانگیے، اور میں آپ کو معاف کر رہا ہوں۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں بھی معافی مانگیے۔ حضرت فضیل نے پھر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی، مولا مجھے معاف کر دے، میں نے اس کے بارے میں غلط گمان کیا ہے، یہ تو مولا مجھے تیرا نیک بندہ معلوم ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزوں دیکھیے، بدگمانی انسان کو تباہ اور انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ بعض اوقات انسان غلط گمانی میں پڑ کر کے اچھے انسان کے بارے میں غلط سوچ کر کے اسے اپنا دشمن سمجھ لیتا ہے، اسے نہ جانے وہ کیا کیا سمجھتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ بدگمانی ایسا گناہ ہے، انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس میں مبتلا ہونے کے بعد میرے عزیزوں، اچھے انسان کو بھی پھر وہ برا سمجھنے لگتا ہے۔ دیکھیے آپ کہ بدگمانی یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اچھے انسان کو بھی برا بنا دیتی ہے، نیک انسان کو بھی برا بنا دیتی ہے۔ تو اس لیے بدگمانی سے بچو۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ بدگمانی یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ بن جاتا ہے، اور جو بدگمانی کرتا ہے تو میرے عزیزوں وہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم اور اللہ کی بارگاہ میں وہ گرفت میں آ جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں پھر اللہ بھی قرآن شریف کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے عیب کو مت ڈھونڈو، کسی کے عیب کو تلاش مت کرو۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان بھائی کے عیب کو تلاش مت کرو، یعنی اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو ظاہر مت کرو، کسی مسلمان بھائی کے عیب کو تلاش مت کرو، بلکہ اس کے عیبوں پر پردہ پوشی کرو، اس کے عیبوں کو چھپاؤ، کیونکہ اگر کسی کے عیب کو تم ظاہر کرو گے، کسی کے عیب کو تم ظاہر کرو گے تو اللہ تمہارے عیبوں کو ظاہر کر کے پھر اللہ تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ تم اس کے عیب کو، اپنے بھائی کے عیب کو ظاہر کر کے اسے رسوا کرنا چاہتے ہو، اسے ذلیل کرنا چاہتے ہو، تو میرے عزیزوں تم اسے رسوا نہیں کر سکتے، تم اسے ذلیل نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تمہیں اور تمہارے عیبوں کو ظاہر کر کے تمہیں ذلیل کر دے گا، اللہ تمہیں رسوا کر دے گا۔ تو میرے عزیزو یہ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کسی کے عیب کو ظاہر مت کرو بلکہ عیبوں کو چھپاؤ، کیونکہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، یہ حدیث پاک بھی مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپاتا ہے سَتَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ تو میرے عزیزو دیکھیے کہ جو کسی کے عیب کو چھپائے گا تو اللہ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا، اگر کوئی کسی کے عیب کو ظاہر کرے گا تو اللہ اس کے عیب کو ظاہر کر کے اسے ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ تو میرے عزیزو یہ بدگمانی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے، انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کی زندگی کو تباہ برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ ہمیں اس بدترین گناہ سے بچنا چاہیے،
اور میرے عزیزو لوگ اسے گناہ نہیں سمجھتے، جھوٹ بولنے کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے، ہنسی مذاق کرتے ہیں اور کسی کی مذاق اڑانے کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے، جبکہ میرے عزیزوں کسی کے عیب کو ظاہر کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں بھی اس کے لیے ذکر کیا ہے کہ کسی کے عیب کو تلاش مت کرو، اور میرے عزیزوں کسی کے عیب کو تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بروز محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جو لوگ دنیا میں کسی کی مذاق اڑاتے ہیں، کسی پر ہنستے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں، کسی پر ہنستے ہیں، اس کی مذاق اڑاتے ہیں، تو ان کے لیے عزیزان گرامی فرمایا جاتا ہے حشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ جو دنیا میں کسی اپنے مسلمان بھائی کی مذاق اڑاتا ہوگا تو میرے عزیزوں وہی انسان جنت کے قریب جائے گا، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، تو وہ یہ سوچے گا کہ میرے لیے جنت کا دروازہ کھل گیا ہے، میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ جیسے ہی وہ اس دروازے میں داخل ہونا چاہے گا فوراً وہ دروازہ بند ہو جائے گا، اللہ اکبر، پھر وہ واپس پلٹ کر آئے گا، دوسرے دروازے کے قریب جائے گا، وہ دروازہ بھی اسے دیکھ کر کے کھل جائے گا۔ جیسے ہی وہ اس دروازے میں داخل ہونا چاہے گا پھر وہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا، اللہ اکبر، پھر واپس پلٹ کر آئے گا، تیسرے دروازے پر جائے گا، اسی طریقے سے میرے عزیزوں وہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا، یعنی وہ جنت کے دروازوں پر جاتا رہے گا، دروازے کھلیں گے تو اسے دیکھ کر، لیکن فوراً جیسے ہی داخل ہونا چاہے گا تو دروازے بند ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، پھر اعلان ہوگا کہ اے بندے، تو دنیا میں دوسروں پر ہنستا تھا، تو دنیا میں دوسروں کی مذاق بناتا تھا، تو دنیا میں دوسروں کی ہنسی اڑاتا تھا، آج تجھے اس کی سزا مل رہی ہے، آج تیرے ساتھ بھی مذاق کیا جا رہا ہے، آج تجھے اس کی سزا مل رہی ہے۔ جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ میں تو برا کرتا تھا، جو دنیا میں لوگوں پر ہنستا تھا، تو میرے عزیزوں دیکھیے یہ دنیا میں جو لوگ لوگوں پر ہنستے ہیں تو حشر کے میدان میں انہیں ایسا عذاب دیا جائے گا، انہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، لوگ جنت میں جائیں گے، جیسے ہی وہ داخل ہونا چاہے گا تو دروازوں میں داخل نہ ہو سکے گا کیونکہ اسے عذاب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، تو میرے عزیزوں یہ اتنا بڑا گناہ ہے، ہم اس گناہ سے بچیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ جو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے معافی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی، اللہ کے نیک بندے، سید الطائفہ، بزرگ ہیں بہت بڑے، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گزر کر کے جا رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک تندرست انسان بھیک مانگ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد دل میں خیال کیا، آپ نے سوچا کہ یار یہ اتنا موٹا ہے، اتنا تندرست ہے، پھر بھی بھیک مانگ رہا ہے، اس کے تمام اعضاء درست ہیں، پھر بھی یہ بھیک مانگ رہا ہے، ہٹا گٹا ہو کر بھیک مانگ رہا ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں یہ گمان کیا۔ عزیزان گرامی، اب جیسے ہی آپ رات کو سوئے تو خواب نظر آیا، کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی مردار کا گوشت پیش کر رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ تو گوشت مردار کا ہے، یہ ہمارے کھانے کا نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی پھر اسی نے جواب دیا کہ آپ نے آج ایک اللہ کے نیک بندے کی برائی کر کے، اللہ کے نیک بندے کے بارے میں غلط گمان کر کے آپ نے اپنے لیے اس کو حلال کر لیا ہے، کیونکہ کوئی کسی کی بدگمانی کرتا ہے، کوئی کسی کے بارے میں غلط سوچتا ہے تو گویا کہ وہ مردار کا گوشت کھاتا ہے۔ آپ نے اس کی برائی کر کے، آپ نے اس کے بارے میں غلط گمان کر کے آپ نے اس گوشت کا اپنے لیے انتظام کیا ہے۔ فوراً حضرت جنید بغدادی کی آنکھ کھلی، گھبرائے، گھبرانے کے بعد اللہ اکبر اسے تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے۔ اس کے بارے میں پوچھا کہ بتاؤ اس طریقے کا ایک انسان ہے جو بھیک مانگتا ہے، وہ کہاں رہتا ہے؟ اللہ اکبر، جیسے ہی پتہ معلوم کرنے کے بعد جیسے ہی اس فقیر کے پاس میں پہنچے
پہنچنے کے بعد جیسے ہی اس فقیر کی نظر جنید بغدادی پر پڑی تو اللہ اکبر، اس نے جنید بغدادی کا نام لیا اور لینے کے بعد آیت کریمہ پڑھی کہ جو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ اسے معافی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی سمجھ گئے ارے یہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے، میں تو اس کے بارے میں غلط گمان کر رہا تھا لیکن یہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ تو اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ تو میرے عزیزو دیکھیے کسی کے بارے میں غلط گمان نہیں کرنا چاہیے، جو کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ ہمیں یہ حق نہیں کہ ہم کسی کے بارے میں غلط گمان کریں کہ یار یہ ایسا ہے، یہ ایسا کرتا ہے، یہ ویسا کرتا ہے، یہ کیسا کھاتا ہے، یہ ہمیں حق نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے کام سے کام رکھیں۔ کیونکہ میرے عزیزو کسی کے بارے میں یہ غلط سوچنا، یہ غلط گمان ہے اور اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے تو سمجھ لو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو میرے عزیزو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ڈرتے رہنا چاہیے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی یہ بھی اللہ کے نیک بندے، یہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں بچپن سے ہی بہت عبادت گزار اللہ کی عبادت کرتا تھا، بچپن سے ہی مجھے عبادت کا بہت شوق تھا۔ ایک رات میں پوری رات اپنے والد صاحب کے ساتھ میں عبادت میں مشغول تھا، پوری رات میں نے عبادت کی، عبادت کرنے کے بعد پھر ہم نے تہجد کی نماز ادا کی، تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر حضرت شیخ سعدی بیان فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ہمارے قریب میں ہی ایک لوگوں کی جماعت سو رہی ہے۔ میں نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ یہ عجیب لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں جو پوری رات آرام سے سو رہے ہیں، اللہ کی عبادت تک نہیں کر رہے، اللہ کی بندگی تک نہیں کر رہے۔ ان میں سے کوئی نہیں اٹھا جو اٹھ کر کے نماز ہی پڑھ لے تھا، کوئی بھی اٹھا نہیں، پوری رات سو رہے ہیں آرام سے۔ تو حضرت شیخ سعدی بیان فرماتے ہیں میرے والد گرامی نے کہا کہ بیٹا تم نے ان کے بارے میں غلط گمان کیا ہے، تم بھی سوتے رہتے، پوری رات عبادت کی ہے تم نے، پوری رات سوتے رہتے تو بہتر تھا کہ تم ان کے عیب کو تلاش نہ کرتے، تم ان کے اندر بدگمانی تلاش نہ کرتے، تم ان کے بارے میں غلط نہ سوچتے۔ ارے تم پوری رات سوتے رہتے، تم نے ان کے بارے میں غلط گمان کر کے تم نے اپنی نیکیوں کو ضائع کر لیا ہے۔ تو میرے عزیزو دیکھیے انسان اگر کسی کے بارے میں غلط سوچتا ہے تو سمجھ لو اس کی نیکی ضائع ہو جاتی ہیں، اس کی نیکی برباد ہو جاتی ہیں، اللہ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے اور اللہ کے رسول بھی ناراض ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزو کسی کے بارے میں غلط گمان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کسی کے بارے میں سوچو تو اچھا سوچو، کیونکہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے بارے میں کسی کے عیب مت ڈھونڈو، کسی کے اندر عیب تلاش مت کرو۔ تو میرے عزیزو ہمیں عمل کرنا چاہیے اور ہمیں ایسی زندگی گزارنا چاہیے جس سے اللہ بھی خوش ہو، اللہ کے رسول بھی راضی ہوں، تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔